حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ویران جگہ کو آباد کرتا ہے، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور جو ان کے مشابہ ہے، تو یہ دین اور عقل کی صلاح اور آخرت کے ثواب کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ ویران زمین کو خود آباد کرتا ہے، جیسے سرائے یا دکان وغیرہ بناتا ہے، تو اس جہان کے فائدے اور خیر کی دلیل ہے۔ اور اگر آباد جگہ کو ویران دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ بلا اور مصیبت پہنچے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو آباد جگہ میں مقیم دیکھے تو دلیل ہے کہ آبادی کے اندازے پر خیر اور نفع پائے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھا ہے تو شر اور فساد اور نقصان پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آبادی کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ اول، اس جہان کے کاموں کی صلاح پر، دوم، خیر اور منفعت پر، سوم، مراد و کامرانی، چہارم، بستہ کاموں کی کشائش۔ آب یعنی پانی۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا، اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ سطح آب پر پانی کی طرح چلتا ہے، جیسے دریا اور نہر کا پانی، یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اور اگر صاف اور خوشگوار پانی بہت پیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز اور خوش عیش ہوگا۔ اور اگر گدلا یا شور والا پانی پیا ہے تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے۔ اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دلیل ہے کہ تمام جہان کا بادشاہ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس آب دریا کے پینے کی قدر پر بزرگی اور مال و نعمت حاصل کرے گا۔ اگر پانی مصفا اور صاف ہے، اگر گدلا ہے تو اس کو رنج اور سختی اور خوف اور دہشت پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں، اگر دیکھے کہ پانی گرم پیتا ہے تو بیماری اور رنج کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس پر پانی گرم گرایا گیا ہے اور اس کو خبر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا یا اس کو سخت غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پانی میں گرا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا۔ اور اگر پانی پیالے میں اٹھائے تو دلیل ہے کہ مال اور زندگی پر فریقہ ہوگا۔ اور اگر کانچ کے پیالے میں اپنی عورت کو پانی دیا، اور کانچ کے پیالے کو عورتوں کے جوہر کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اور پانی جو کانچ کے پیالے میں ہے اس کو فرزند کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اگر پیالہ ٹوٹا ہوا ہے تو بیوی مر جائے گی اور بچہ زندہ رہے گا۔ اگر پانی گرا اور پیالہ خالی رہا تو دلیل ہے کہ بچہ مر جائے گا اور عورت بچ جائے گی۔ اگر دیکھا کہ بے وجہ لوگوں کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور ویران جگہ کو آباد کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ جس گھر میں پانی گرایا ہوا تھا اس کے اندر داخل ہوا ہے تو دلیل ہے کہ غمگین اور متفکر ہوگا۔ اگر دیکھے کہ پیالے کے پانی کو کتے کی طرح پیا ہے تو دلیل ہے کہ عیش اور عشرت سے زندگی گزارے گا، لیکن ایسا کام کرے گا کہ بلا اور فتنے میں پڑے گا، اور مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بخشے گا اور خیرات میں خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پانی کو وقت پر زیادہ ہوتے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس سال میں نعمت کی فراخی ہوگی، اور اگر پانی دیکھے اور زمین میں جذب ہو جائے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں کو سلامتی کی عافیت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں صاف پانی ہے تو دلیل ہے کہ نعمت اور خوشی پائے گا۔ اگر گھر میں گدلا پانی کھڑا ہے
تو تعویل پہلے کے خلاف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ اور زراعت کو دریاؤں اور نہروں سے پانی دینا غم اور اندوہ سے نجات اور مال کی دلیل ہے۔ لوگوں کو پانی دینا دین اور دیانت اور نیک کاموں کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ پانی میں جا رہا ہے، اس کا جسم مضبوط ہے، تو دلیل ہے کہ حاکم کی طرف سے کسی سخت کام میں مشغول ہوگا، اور اس کا قول اس کام میں دوسروں کے مقابلے میں مقبول ہوگا۔ اگر صاف پانی میں جائے اور اس کا جسم چھپ جائے تو قوت دین، توکل بر اللہ اور استقامت کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ پانی باغ میں جاتا ہے، عورت سے ملنے کی دلیل ہے۔ اگر پانی کو اپنے اوپر گرتا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس سے خیر پہنچے گا۔ اگر دیکھے کہ گدلا پانی گرایا ہے تو اس سے نقصان پانے کی دلیل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خواب کے اندر پانی میں جانے کی تعبیر 5 وجہ پر بتاتے ہیں۔ اول یقین، دوم قوت، سوم مشکل کام، چہارم مصاحبت، پنجم رئیس شہر کی طرف سے کوئی کام۔ یاد رکھو کہ تعبیر 12 حرف بے میں بیان کریں گے، اور آب چشمہ، آب چاہ اور آب جوئے حرف جیم میں بیان کریں گے، آب دریا حرف دال میں اور آب رود حرف رے میں، آب کاریز حرف دال میں۔ اسی ترتیب پر دوسرے خوابوں کو ہر جگہ بیان کیا جائے گا۔